فرمائی۔ نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جان رکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی آڑ ڈال دیتے ہیں۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان۔ پکارا آئے، بلاوا آئے، کہیں پکار آئے اور اس پر انسان کو استجاب اور قبولیت نہ اختیار کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس پکار اور انسان کے درمیان میں ایک حائل آ جاتا ہے، ایک آڑ آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو ویسے بھی دین اسلام پر قائم ہیں، پھر مانگنا کیا ہے؟ یہ مانگنا یہی ہے امت کو سکھانے کے لیے کہ میری امت یہ دعا پڑھتی رہے، اللہم یا مقلب القلوب، ہے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما دیجئے۔ یہ امت کو سکھائی گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غفلت کی وجہ سے، کسی لاپرواہی کی وجہ سے انسان وہ صلاحیت کھو بیٹھے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پر دل میں کبھی توبہ کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں۔ تنہائی میں بہت گناہ کر کے تھک جاتا ہے آدمی، پھر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں نہ توبہ کر لوں، لیکن آدمی ادھر جذبہ پیدا ہوا، وہ خدائی عطیہ اور خدائی ہدیہ آیا، دل میں ایک ابھار پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ اس موقع کو ضائع کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صلاحیت مٹ جاتی ہے، وہ ہدیہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ عطیہ خدائی آدمی کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوبارہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ سردی کی ان طویل راتوں میں آدمی تھک ہار کے کروٹ بدلتے بدلتے آنکھ کھل جاتی ہے، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ یار 2 گانا پڑھ لیے جائیں، تہجد کے لیے اٹھ لیا جائے، اس وقت میں چوتھا کلمہ پڑھ کے اللہ سے مانگ لیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کے کسی پہر میں آدمی تھک کے جب جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد چوتھا کلمہ توحید یہ پڑھ لے اور اس کے بعد جو مانگے اس کو ملتا ہے۔ یعنی اپنی غفلت سے، اپنی مرضی سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اللہ کی توحید بیان کی اور اللہ سے مانگ لیا۔ آسان ترین۔ اگر 2 گانا پڑھ کے پچھلے سارے گناہوں سے معافی چاہی وہ بھی مل گئی، لیکن کیا ہوتا ہے؟ آدمی اسی پس و پیش میں اب اٹھوں گا، کب اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا۔ پوری رات نوجوانوں کی موبائلوں میں، نوجوانوں کی سوشل میڈیا میں اور انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے، اور صبح ہوتے ہوتے نماز فجر تک ضائع ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ صلاحیت تھی لیکن وہ ضائع کر دی، آہستہ آہستہ کر کے وہ ضائع کر دی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے یحول بین المرء وقلبہ، پھر ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ پھر آدمی دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے آج کے اس سبق میں، بقیہ حصہ انشاءاللہ کل آئے گا، لیکن آج کے اس سبق میں اتنا حصہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں دل میں ابھار پیدا فرمائیں، آنکھوں میں برسنے کی کیفیت پیدا ہو تو اس کو خدائی عطیہ سمجھ کر کے ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ تنہائی میں خوب روئیں، شکل بنائیں رونے کی، اور رونے کی شکل بنا کر کے تنہائی میں اللہ سے لحاف اوپر رکھا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ اس سے پہلے اتنی غفلت ہوئی، نوجوانوں کی اموات ہمارے سامنے ہیں، لمحات لگتے ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی طبعی مرض نہیں، کوئی حادثہ نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں، اور اچانک سے اموات ہو رہی ہیں۔ ان اموات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے۔
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله